جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ سین اگنور لیٹ ریپلائے، بس یہی چیزیں انسان کو توڑ دیتی ہے۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں نا، ابھی اٹھ جاؤ تو جینے نہیں دیں گے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اللہ خود یہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز نواز دے گا۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ دل، امید، بھروسہ، مان، اعتماد، یہ سب توڑ کر لوگ سوری کہہ دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رہنائی کو ہی دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی سی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ اللہ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کسی کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کوشش کرے ہمیشہ خوش رہا کرے، پریشان ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو آپ کا ہونا بیکار ہے۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ اچھی چیز خود رکھنے کی بجائے دوسروں کو دینے میں خوشی محسوس کرے، اس سے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔
موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ میں ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا پڑوسی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرے، پھر دیکھیں آپ کے حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر دیکھیے، صرف خوشی نہیں سکون بھی ملے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ خدا بھی معاف نہیں کرتا تب تک جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو خوابوں میں آنے لگے تو پھر سمجھ جاؤ گے۔ جب کوئی شخص آپ کے خوابوں میں آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا دماغ ابھی تک اس کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا نہیں چھوڑا، اور نفسیات کے مطابق وہ شخص بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ اس باپ کی قدر کرو جس نے خود کو ختم کر کے تمہیں بنایا، اس باپ کی عزت کرو جس نے خود کو کمزور کر کے تمہیں مضبوط کیا۔ عورت اور مرد کی لڑائی صرف اتنی سی ہے، اگر عورت جھک جائے تو مرد ہتھیار ڈال دیتا ہے۔